السلام علیکم ویئرز، آپ دیکھ رہے ہیں دی جرنلسٹ. میں ہوں خواجہ آفتاب حسن اور آج ہمارے ساتھ ایک شاعر، ایک استاد اور ایسی میٹھی بات کرنے والے کہ جن کو سن کر، جن کے ساتھ بیٹھ کر، جن کے ساتھ گفتگو کر کے آپ کے گھنٹوں گزر جائیں اور آپ کو احساس نہ ہو. میری مراد احمد حماد سے ہے. احمد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک. ہمارے چینل کے لیے آپ نے وقت نکالا، سب سے پہلے تو اس کا شکریہ. مجھے بڑا اچھا لگا، آپ سے مل کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے. آپ کی محبت ہے. اچھا احمد بھائی، یقیناً ہم آپ سے ادب کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے سوسائٹی پہ جو معاملات ہیں یا سوسائٹی جو اس وقت جس طرح کی صورتحال سے دوچار ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور آپ کے اپنے پروفیشنل کیریئر کے بارے میں بھی بات کریں گے. سب سے پہلے ہمارے ویورز کو اپنی کہانی تھوڑی سی تو بیان کیجیے گا. صاحب کون سی کہانی؟ تعلیم کی یا جو اپنے پروفیشن میں آنے تک آپ کی جو سٹرگل ہے، آپ کی پڑھائی ہے، آپ نے کیا کیا کچھ کر گزرے آپ. اچھا، اصل میں میرے والد صاحب کو یہ شوق تھا کہ میں میتھمیٹکس کا لیکچرر بنوں، لیکن میتھمیٹکس سے میری جان جاتی تھی. مجھے تو سادہ جو 2+2=4 بھی دقت ہوتی تھی کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. لیکن ایک بات یہ تھی کہ جس جگہ پہ میں جاتا تھا بچپن میں تو بہت دیر تک چیزوں کو دیکھتا اور آبزرو کرتا رہتا تھا، اور وہ آبزرویشن ایسے جیسے کہ تصویریں کھینچ رہے ہیں آپ اور دماغ میں چسپاں ہو گئی ہیں. تو اسی کا شاید اس مزاج کا اثر ہے کہ مجھے آج بھی بچپن کی چیزیں بالکل واضح طور پہ یاد ہیں، ایسے جیسے کسی نے تصویریں لگا رکھی ہوں. اسی کو شاید کہتے ہیں فوٹوگرافک میموری. تو بعض معاملات میں فوٹوگرافک میموری تھی. ذرا سا آگے بڑھے تو میں ایک نالائق، ایک بیک بینچر تھا، لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ جس چیز میں میری دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے وہ مجھے ایک دفعہ پڑھنے سے یا دیکھنے سے یاد ہو جاتی ہے. جس چیز میں دلچسپی نہیں ہے بس نہیں ہے. تو وہ جو کیمسٹری اور فزکس اور میتھمیٹکس، اس میں تو میری کوئی دلچسپی بنی نہیں. البتہ جو زبان تھی، جو شاعری تھی اور افسانہ نگاری تھی، مضامین تھے، اس کو میں ایک دفعہ پڑھتا تھا تو یاد ہو جاتے تھے. اسی طرح مختلف طرح کا لٹریچر، انگریزی کا ہو گیا یا فارسی اور عربی کا ہو گیا، اس کے ترجمے وہ دیکھتا تھا تو وہ یاد ہو جاتے تھے. اور ظاہر ہے گھر میں ذرا یہ والد صاحب کا ماحول تھا کہ وہ والد اور والدہ دونوں پرشین کے لوگ تھے، تو وہ سعدی اور حافظ اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا کرتے تھے. ہمارے کانوں میں اٹھتے بیٹھتے، کھانا کھاتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، حتیٰ کہ جب کبھی بہنوں بھائیوں میں لڑائی ہوئی ہے تو بھی ہم محاورہ کوئی بول رہے ہوتے تھے، فارسی کا یا کوئی انگریزی یا کوئی اردو کا. تو اس طرح کے ماحول میں ہم پلے بڑے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ فطرت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ کو سائنسز میں نہیں جانا. لیکن ایک بہت دلچسپ ایک بیچ میں موڑ آیا کہ جب میں نے فلسفہ رکھ لیا بی اے میں فلسفہ رکھ لیا، اور جب وہ مکمل کر لیا تو میری دلچسپی بہت زیادہ بڑھ گئی کہ خیال کہاں سے آتا ہے. تو چونکہ اس میں ایپسٹمولوجی پڑھتے تھے ہم، کہ جو خیال آتا ہے وہ کبھی بھی وہ خیال نہیں آ سکتا جو چیز آپ کے ایکسپیرینس میں نہ آئی ہو. مثال کے طور پہ آپ نے پہاڑ دیکھا ہے، آپ نے سونا دیکھا ہے، یہ دونوں چیزیں تخیل میں لانا بڑا آسان ہے. انسانی عقل کا کمال یہ ہے کہ ان دونوں کو ملا کے سونے کا پہاڑ بھی بنا لیتی ہے امیجنیشن میں، یہ اس کی طاقت ہے. لیکن اس کی کمزوری یہ ہے کہ اس چیز کو امیجن کبھی بھی نہیں کر سکتی جس کی کوئی چیز نہ دیکھی ہو یا ایکسپیرینس نہ کیا ہو. تو یہ مختلف طرح کی چیزیں ہم نے جب پڑھی فلسفے میں، تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ اچھا خیال کیسے پیدا ہوتا ہے. تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ ہم ایک مشین ہے، کمپیوٹر بھی ایک مشین ہے. کمپیوٹر کس طرح سے فیصلہ کرتا ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی خیال آتا ہے کہ یہ بہتر ہے اور وہ بدتر ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو چیز تھی مجھے کمپیوٹر کی طرف لے گئی، کمپیوٹر سائنسز کی طرف. تو پہلے میں نے پھر پوسٹ گریجویشن کی، اس کے بعد پھر ایم ایس سی کی کمپیوٹر سائنسز میں، اور اس کے بعد پھر میں نے ایک سویڈن کی کمپنی تھی اس میں جاب کی، اور یہی ڈیولپمنٹ اور یہ ساری چیزیں جاوا میں سرٹیفیکیشن کی، بلکہ امریکن ایک. تو اس وقت پاکستان میں بہت کم لوگ تھے سرٹیفائیڈ جو جاوا میں SCJP جنہوں نے کیا ہوا تھا. ہمیں مذاق سے ہمارے استاد کہتے تھے کہ 2 لوگ SCJP کرنے والے ایک چھت کے نیچے نہ کھڑے ہوں، چھت گر جائے گی، کیونکہ یہ وزن نہیں سہا سکتی ان چیزوں کا، کیونکہ وہ بہت مشکل ایگزام تھا. 60 کویسچنز تھے اور صرف 120 منٹ میں ہم نے وہ ان کا جواب دینا ہوتا تھا، اور سوالات بھی بعض اوقات لمبے لمبے 70 لائنیں وہ ساری دیکھنی ہیں، ان کو ویژولائز کرنا ہے، ان کو رن کرنا ہے ذہنی طور پہ، اور اس کے بعد جو جواب آتا ہے وہ اگر ہمارا میچ کر رہا ہے تو کریکٹ ہے جواب، ورنہ جواب وہ کینسل ہو جاتا ہے. وہ 66% کم از کم لینا ہے پاس ہونے کے لیے. تو اتنے ٹف کرائٹیریا اس کے تھے. تو الحمدللہ وہ ہم نے پاس کیا، اور لاہور میں
میرے آئے تھے جی غالباً 76. ماشاء اللہ. جی ہاں. اچھا. تو ہم لوگ تقریباً 60 لوگ تھے جنہوں نے شروع کیا اور 3 پاس ہوئے صرف. تو میں دوسرا تھا جو پاس ہوا. تو بس وہ یہ ایک زبردست سفر رہا. لیکن خواجہ صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس میں کرنے کے بعد بھی جو اندر کا فنکار تھا وہ سویا نہیں تھا, بلکہ اب اس فنکار میں ایک طرف فلسفے کی ڈائمنشن اور ایک طرف کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈائمنشن لگ گئی ساتھ. تو میں نے اضافہ ہوتا گیا. تو میں نے ان دونوں کو ملا کے یہ کیا کہ فلم جو کہ فن ہے, اسٹڈی آف فلم, اس میں ماسٹرز کیا فلم میکنگ میں, پھر اسی میں ایم فل بھی کیا, اور اس میں فلسفی کو ڈال کے فلموسفی کے نام سے ایک سبجیکٹ تیار کیا, اور اس کو جی سی میں بھی میں نے آفر کیا, پنجاب یونیورسٹی میں بھی آفر کیا, اور یو سی پی میں بھی آفر کیا. الحمدللہ ہر جگہ پہ اب یہ دس از ویری مچ دی پارٹ آف دی سلیبس ناؤ. تو اسی طرح یہ تو فلسفے اور فلم کا ہو گیا. اسی طرح میڈیا اور ٹیکنالوجی کو ملا کے, میڈیا اور کمپیوٹر سائنس کو ملا کے ای جرنلزم کے نام سے ایک پورا سلیبس ڈگری پروگرام کا, اور پھر ڈپلوما پروگرام اور سرٹیفکیٹ 3 لیولز کے سلیبسز بنائے 2011 میں. اور میں نے پنجاب یونیورسٹی کو, دس واز فار دا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستانی یونیورسٹیز کہ کسی نے ای جرنلزم یا آن لائن جرنلزم کا سلیبس جب وہ انٹروڈیوس کروایا ہو, تو تب وہ پنجاب یونیورسٹی والوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا, پاس ہو گیا, لیکن اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ پاس کروایا. اب میں چاہ رہا تھا کہ پوری ڈگری ہو, تو اب دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم بھی آپ کے ساتھ خواجہ صاحب کے ویلاگ کے ذریعے سے مخاطب ہیں. تو یہ وہ میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ یہ وقت آنے والا ہے کہ جو مین سٹریم ٹی وی ہے یہ کہیں پیچھے چلا جائے گا, اور یہاں سے کٹ کے یہ جو ویلاگز ہیں یہاں سے کٹ کے وہاں خبریں چلا کریں گے. اب دیکھ لیں کوئی اگر ٹویٹ کرتا ہے تو مین سٹریم پہ خبر بنتی ہے, اور سب جو سوشل میڈیا ہے سارا وہ مین سٹریم سے کٹتا ہے, یہاں بنتا ہے, لیکن یہی سے جتنے مقدمے بھی بنتے ہیں سب بھی یہی سے بنتے ہیں. بلکہ اس کی تو اپنی ایک دنیا, ایک جہان آباد کر دیا. بالکل درست. یہ تھا کہ 2 ڈگریز میں نے الحمدللہ وہ انٹروڈیوس کروائی, ان مختلف جو 2 سلیبس انٹروڈیوس کروائے, تو الحمدللہ یونیورسٹیوں میں پڑھائے جا رہے ہیں. ہم تو اکثر یہ کہا کرتے ہیں جو شاعر ہے وہ تو ایسی بات کہہ جاتا ہے جو دہائیوں بعد بھی ہوتی ہے. آپ نے تو اپنے جو تعلیم ہے اس کے ذریعے دہائیوں پہلے یہ عمل شروع کیا, اور آج زمانہ اس سے فیض یاب بھی ہو رہا ہے. اچھا, یہ ساری تو آپ کی تعلیمی سرگرمیاں اور ایک سفر ہے جو آپ نے کامیابی سے طے کیا. اس میں یقیناً آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ بھی رکھا, آپ کا ابھی تک چل رہا ہے. اس کے ساتھ روزگار آپ نے کس شعبے کو بنایا بالآخر؟ میں نے شروع میں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کیا, اور اس وقت یہ 2007 کی بات ہے, جب باقی جو گریجویٹس تھے ان کو 12,000 ملتے تھے, تو میرے یہ زبان و بیان کی وجہ سے انہوں نے مجھے 20,000 آفر کیا. اور باقی پرکس سے بینیفٹس کافی سارے تھے, تو بہت اچھا ایک بڑی ہینڈسم جاب, ہینڈسم سیلری کے ساتھ. تو لیکن وہاں پہ خواجہ صاحب دل نہیں لگا مجھے. دن رات کمپیوٹر پروگرامنگ کر کے میں بڑا تھک جاتا تھا, اور میں کہتا کہ میرے اپنے لیے وقت نہیں بچ رہا, اپنے کاموں کے لیے, شاعری کے لیے. تو پھر روزگار کے لیے الٹیمیٹلی میں نے یہی سوچا کہ بہت بہتر یہ ہوگا کہ میں تعلیم تدریس کو اپنا یہ والا بریڈ اینڈ بٹر کا ذریعہ بناؤں. تو بس پھر تدریس کو ہی بنایا, اور الحمدللہ تب سے اب تک میں پڑھا رہا ہوں, اور اچھا گزارا ہو رہا ہے, اللہ کا احسان. اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور خوشحالی دے. اچھا, ایک نہیں چلنے دیں, کوئی بات نہیں, ایڈٹ کر لیں گے. نہیں رہ سکتے, ہم نہیں رہ سکتے. نہیں چلنے دیں, کٹ ایڈٹ وہ اس میں سے کٹ ہوگا, کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں وہ کوئی بات نہیں, ویسے تو ان کی ساری باتیں ہو رہی ہیں. کوئی بات نہیں, اب نہیں. یہ دروازہ اگر بند کر دیں پلیز. ہاں جی, بڑی مہربانی, شکریہ. ان کو میرا خیال وہ نہیں یاد رہا کہ. اچھا احمد بھائی, مجھے یہ بتائیے گا کہ شعر سے آپ کا تعلق جو ہے, ادب سے, ادب تو گھر کا ماحول بھی ادبی تھا اور سارا. آپ کا اپنا جو پہلا شعر آپ نے کس عمر میں, اور اگر یاد ہے آپ کو؟ مجھے شعر تو ایسا یاد نہیں ہے, لیکن وہ ساری واردات پوری نقش ہے. اچھا, واردات ہے پوری. وہ ذرا ہمارے ویئرز کو
شیئر کیجیے گا ہمارے ویورز کے ساتھ. جی بچوں کے رسالے جو آتے تھے نا, جی جی, اس میں سے ایک رسالہ میں ریگولر خرید رہا تھا اس کا اور پڑھنے کا شوقین تھا. اچھا اس میں ایک نظم چھپی تو مجھے لگا کہ یہ نظم ادھوری ہے, اچھا اس کو مکمل کرنا چاہیے. اچھا اچھا, تو میں نے 2 بند اس کے اپنی طرف سے لکھ کے ڈال دیے اسی بہر میں. اب مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں کر کیا رہا ہوں, اچھا, لیکن میں نے ڈال کے تو جا کے گھر والوں کو, امی کو, بہنوں, بڑی بہنیں تھی, اچھا آپ بڑی بہن کو جانتے بھی ہیں, رفیہ باجی, ان لوگوں کو میں نے سنایا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ اوپر والا تو چھپا ہوا تھا, نیچے میں نے لکھا ہے. تو ان کو یقین نہیں آیا اچھا کہ یہ جو ہے نا تمہاری یہ والی جو ہے تخلیق ہے. تو ان کے یقین نہ کرنے سے, مطلب ایک اپریشیٹو انہوں نے ایک انداز میں کہا, تو مجھے یہ یقین آ گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے کہ وزن میں مصرع کہہ سکتا ہوں. البتہ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ فن ہو لیکن اس میں رس تب پڑتا ہے جب کوئی آپ کے ساتھ ایک واردات گزرتی ہے, کوئی تجربہ, کوئی ایسا. تو اس کے لیے پرانے لوگ تو باقاعدہ آرٹیفیشلی لوگوں سے دل لگاتے تھے, پھر دل تڑواتے تھے, پھر اس میں رنگ بھرتے تھے. کیا بات, زبردست. تو لیکن میرا ایک اپنا ایک مزاج تھا, اور میرا جو تجربہ تھا وہ یہی تھا کہ میں انسانوں سے محبت کرنے والا آدمی, بہت جلدی میں لوگوں کے ساتھ نا ایک ایسوسیشن میری پیدا ہو جاتی ہے. تو بہت سارے دوست اٹھ کے جاتا تھا تو میں غمزدہ ہو جاتا تھا, اتنا سینسٹیو معاملہ. اچھا, اس دوران میں مجھے ایک جو ٹینیجر تھا تو لڑکی بڑی اچھی لگتی تھی, ماشاءاللہ. ٹینیجر تھا تو لڑکی بہت اچھی لگتی تھی, اور یہ ایک یک طرفہ سا ایک معاملہ تھا. میں نے اس کو بتایا بھی جا کے کانپتے کو 15 سال کے بعد بتایا ہوگا. اچھا, نہیں محاورتاً کہہ رہا ہوں, کم از کم 5 سال. اچھا عرصہ لگا. جی 5-7 سال کے بعد میں نے بتایا. اس نے سنی کر دی. اچھا, میں نے کہا چلو. وہ آپ کی ہم عمر تھی؟ 2 سال چھوٹی تھی. اچھا چھوٹی تھی, پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آئی؟ نہیں سمجھ آ جاتی ہے. اب تو میرا پورا تھیسس ہے کہ خواتین کیسے سوچتی ہیں. اچھا. مجھے خالد صاحب خواتین کی نفسیات کو سمجھنے میں جرمن فلسفی ایک شوپنہار, اس نے بڑی مدد کی. ورنہ میرے لیے ایک چیز تھا, ایک معمہ تھا یہ کہ یہ ہم جیسے سوچتے ہیں مرد, یہ خواتین کیسے سوچتی ہیں, ان کے سوچنے کا انداز, ان کے محسوس کرنے کا انداز کیسا ہوتا ہے. تو مجھے شوپنہار نے بڑی جو ہے ان کو, جب اس جرمن عظیم فلسفی کا جب مطالعہ کیا تو میری سمجھ میں آ گیا کہ اچھا فطرت کا یہ ڈیزائن ہے. اس میں جو فیمیل ہے پوری کائنات میں کسی بھی سپیشیز کی, اس کا یہ رول ہے, اس رول کے مطابق اس کی نفسیات بنی ہوئی ہے. تو اس نفسیات کے مطابق وہ عمل کرتی ہے اور فیصلے کرتی ہے. تو ہم جو مرد ہیں ہمارا اور رول ہے, ہم اپنے مطابق فیصلے کرتے ہیں, وہ اپنے رول کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرتی ہے. تو ہم جسے بے وفائی کہتے ہیں وہ اس کی فطرت میں اس لیے موجود ہے کہ وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتی ہے, کیونکہ فطرت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے. ہم اس کو بے وفائی کہہ دیتے ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگا یہ فلسفہ. تو آپ کی اپنی کہانی میں بھی آ گیا. ایگزیکٹلی, اس لیے تو مجھے اچھا لگا. اور میں اپنے آپ جیسے دوست ہیں ان کو میں بالکل سناتا ہوں کہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, لوگوں کو غلط مت کہیں. بے وفا آدمی کی اپنی مجبوری ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے فطرت نے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہو, تو لیکن اس وقت نہیں سمجھ تھی. تو اس ایک دردناک اور اذیت ناک تجربے سے یہ ہوا کہ وہ جو ایک جدائی کی ایک کسک تھی وہ میری شاعری میں آ گئی. اور یہ آرٹیفیشل نہیں تھی, یہ فطرت کی طرف سے تھی. اور میں نے میاں محمد بخش صاحب کا بعد میں شعر پڑھا کہ سخن بھلا جو دردوں پریا بن دردوں کچھ نہیں, نڑاں کماداں فرق رو دا کیا کانے کیا کہیں. کیا بات, بظاہر کانا اور گنا ایک جیسی شکل رکھتا ہے, فرق اس میں رس کا ہے, اور یہ رس پڑتا ہے درد سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس تجربے سے گزرنے کے بعد میرے اپنے جو سخن میں یہ ایک رس پڑا, اور اسی وجہ سے پڑا. تو میں ان اے وے اس کی بے وفائی کا شکوہ کرنے کی بجائے میں شکر گزار ہوں کہ تمہاری وجہ سے میرے شعر میں وہ چیز آئی جو شاید ادروائز نہ آ سکتی. اچھا, وہ ان سے کبھی دوبارہ ملاقات ہوئی؟ نہیں, کبھی نہیں. ان کے علم میں ہے کہ ظاہر ملاقات نہیں ہوئی, شاید ان کے علم میں ہو کہ یہ وہی ہے, اب میری وجہ سے اتنا بڑا شاعر بن گیا. پتہ نہیں, کسی نے بتا دیا ہو تو شاید بتا دیا, لیکن میرے علم میں نہیں ہے, نہ ہی میں نے ان کی کوئی 20 سال سے شکل دیکھی ہے. اچھا, یہ سارا قصہ یقیناً آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا, آن کیمرہ شیئر کیا, تو بیگم صاحبہ کے تو علم میں ہوگا. جی ہاں, اصل میں اس کے معاملے میں بڑا آنیسٹ ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب لکھ رہے ہیں لوگوں کے لیے تو آپ کی پرائیویٹ لائف میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو آپ چھپا رہے ہوں. جب اس شاعری میں نظر آتا ہے کہ یہ نظم کسی خاتون کی جدائی میں یا بے وفائی میں, بالکل اس کو ایکسیپٹ کرنے میں یا اس کا اعتراف کرنے میں کیا مذائقہ ہے, کر لینا چاہیے.
اور اس سے یہی ہوتا ہے کہ لوگ بلکہ اپنے آپ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ بالکل سچ بول رہا ہے، یہ سچا آدمی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہی بات میرے خاندان والوں کو سب کو ساتھ ساتھ پتہ تھی، اور وہ مجھے اس وقت سمجھاتے بھی تھے. میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ اس میری پسند کے بارے میں خوش نہیں تھے، لیکن اس بات پہ بڑے خوش تھے کہ شاعری بہت اچھی کرتے. تو وہ جو درد کے لمحات تھے جب پہلی دفعہ فیل ہوئے، تو اس وقت جو تخلیق ہوئی وہ کچھ ذہن میں ہے؟ خیصہ میں نے بہت کچھ لکھا، میں نے ڈائریاں بھر دیں، میں نے ناول لکھے، اور وہ سارے ایک دن کیا بتاؤں میں آپ کو، ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ کو شاعری پسند ہے، ایسے ہی مطلب کہیں ملاقات ہوگی، تو وہ کہنے لگی شاعری پسند نہیں ہے. میں نے کہا لعنت میری شاعری. تو میں نے ساری ضائع کر دی اپنے ہاتھوں ہی ضائع کر دی. بالکل، آج تک وہ کہیں پتہ نہیں، وہ مطلب 2 کاپیاں ناول وغیرہ یہ سب ردی کی. نہیں، ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کی یادداشت کمال ہے. ہاں جی بالکل. اور آپ تو دوسرے کا لکھا، دوسرے کا سنا، دوسرے کا دیکھا محفوظ ہو جاتا ہے. یہاں پہ تو آپ کے اپنے ہاتھ سے جو چیز تخلیق ہوئی، آپ کے اپنی ذہن نے جس کو پیدا کیا، اس کا کچھ تو یاد ہونا چاہیے. بہت کچھ ہے، جیسے کہ ایک تھا تیرے ساتھ گزرتے دن کے آخر میں دل اور سورج روتے روتے ڈوب گئے. واہ. تو اس طرح کی اس وقت زمانے میں ٹین ایج کا زمانہ تھا، کافی کچھ لکھا، لیکن میں نے پھر دانستہ بلیو می کہ اس کو بھلانے کی کوشش کی. کیونکہ بس ایک وہ تھی ایک آنیسٹی، لائلٹی، کہ بس اسی طرح ہی ہے. اس تھوڑے کہے کو بہت سمجھے. اچھا احمد بھائی، ایک مطلب اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ اب سوسائٹی کا جو ہم رنگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، اس کے جو معاملات ہیں، انسانوں میں برداشت کی کمی ہے، رویے بڑے اگریسو ہیں ہمارے، ہم عدم برداشت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی بات مسلط کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ چونکہ ہم کتاب سے دور ہیں جی، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہمارے گھر کا وہ ماحول نہیں اس طرح رہا. آپ بطور استاد، بطور شاعر، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ بنی کیا، یا ہماری جو مختلف ادوار حکومت ہیں وہ بھی وجہ ہو سکتے ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمارا جو لکھنے والا ہے اس نے خود مذاق اڑایا فنکار کا اور لکھنے والے کا اور شاعروں کا، اور شاعر کو ایک لافنگ سٹاک بنا کے رکھ دیا. آپ کو متعدد ڈرامے ایسے ملیں گے جہاں پہ شاعروں کا مذاق اڑایا گیا ہے. شاعر تو شعور سے نکلا ہے، اور شاعر محبت کی وجہ سے ہے. تو محبت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. انسانوں سے محبت کرنا، اپنے گرد و پیش کی چیزوں سے، فطرت سے محبت کرنا. دیکھیں آج بہت بڑا مسئلہ گلوبل وارمنگ کا ہے، تو وہ ایک چھوٹی سی بچی وہاں ویسٹ سے اٹھی، گریٹا تھونبرگ، وہ کہتی ہے کہ اپنے فطرت سے محبت کریں، اس کو مت جلائیں ورنہ یہ سارا جو گولا ہے ہمارا گلوب، یہ سارا ایک خاکستر ہو جائے گا آگ کی وجہ سے. تو یہی وجہ ہے نا کہ ہم نہ انڈر واٹر کسی طرح کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، نہ اوور واٹر ابو دا گراؤنڈ کرتے ہیں کسی سے محبت، نہ اپنے آپ سے کرتے ہیں. تو ہمارے لکھاری کا سب سے بڑا قصور ہے. یہ ٹریجڈی ہوئی کہ ہمارا لکھاری جو ہے اس نے وہ قلم کو محبت کے بجائے چاپلوسی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. کمرشلزم آ گیا، کمرشلزم بھی آ گیا، لیکن اس ملک میں تو کمرشلزم بھی ویسا نہیں ہے، چاپلوسی زیادہ ہے. دربار کی، سرکار کی چاپلوسی، یا کچھ لوگ جو نظریاتی تھے انہوں نے نظریے کی لائن ایسی پکڑی کہ کہیں وہ جو تھا تخلیق تھی وہ پیچھے رہ گئی، اور پارٹی کی نعرہ بازی، پارٹی لائن وہ آگے آ گئی، جس کی وجہ سے وہ محض جو سلوگن مونگرنگ پرسن ہے وہ بن کے رہ گیا، تخلیق کار نہیں رہا. تو تخلیق تو دیکھیں نا، ایک اس میں ایک اپنی کشش ہوتی ہے. کشش کس چیز سے ہوتی ہے؟ اس کے اسرار کی وجہ سے، اس کی مسٹری ہوتی ہے. لوگ آپ کے قریب آتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب کیا ہے، اس پینٹنگ کا، اس ادا کا، اس خوبصورت مصرے کا. آگے آتی تھی حالت دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. کوئی مشکل لفظ نہیں ہے اس میں، چنگچی کا ڈرائیور سمجھ لے گا کہ یہ الفاظ مشکل نہیں ہے، لیکن وہ شاید تشریح نہ کر پائے. یہ ہے وہ حسن، وہ خوبصورتی، وہ اسرار جو بڑی شاعری میں ہوتا ہے. تو ہم نے کتنے لکھنے والوں نے اس طرح کی چیز لکھی، اور کتنے لوگ اپنے اٹریکٹ کیے ہم نے قریب کہ آئیں آگے پوچھیں کہ ہم نے کیا لکھا.
ہم نے خود دور کیا. مطلب ہماری سوسائٹی کا جو یہ المیہ بن چکا ہے اس وقت, مطلب ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں, یا اخلاقی گراوٹ ہی دیکھ لیں, انٹیلیجنسیا کا قصور ہے. میں سمجھتا ہوں سمیت میرے انٹیلیجنسیا کا قصور ہے کہ ہمیں ہر قیمت پہ سچ لکھنا چاہیے, سچ بولنا چاہیے, اپنے معاشرے کا انالیسس بھی سچ پہ مبنی, حقیقت بتائیں کہ یہ معاشرہ ہے, یہ اس کی کمپوزیشن ہے, اور اس طرح اس کرائسس سے نکلنا ہے. 75 سال کے بعد بھی خواجہ صاحب, 75 سال کے سفر کے بعد بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہ آپ کو اسلام نظر آئے, نہ آپ کو جمہوریت نظر آئے, نہ عدالتیں عدل کرتی نظر آئیں. 126ویں نمبر پہ جسٹس اینڈ فریڈم انڈیکس میں ہماری عدالتیں کھڑی ہوں, چوتھا بدترین پاسپورٹ ہمارا ہو, لوگ ہمارے بات پہ یقین نہ کرنے پہ آمادہ ہوں, لوگ کہیں کہ آپ سچ نہیں بولتے. 75 سال کا سفر تو پھر ضائع گیا ہے نا سر. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن احمد بھائی ایک چیز تو ہے کہ ہم عام آدمی کی بات کرتے ہیں, مطلب باشعور طبقے کی بات کرتے ہیں, لکھاریوں کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے سچ تخلیق نہیں کیا. لیکن جو حکمران طبقہ ہے, جس کو آپ ہر روز دن میں بارہا فیس کرتے ہیں صورتحال کو, اب اس کے سچ کا لیول آپ کے سامنے ہے. تو اب یہ فرق اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے یا نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے؟ ہمیشہ جو معاشرہ نا گلیشیئر کی طرح ہوتا ہے, جو ٹاپ پہ ہے وہی نیچے آتا ہے. تو اس وقت بھی اور آج بھی یہی صورتحال ہے کہ جو ٹاپ پہ لوگ پہنچے ہیں انہی کا اثر نیچے آتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک بندے نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, اس کا سیاسی شعور آپ خود قرید کے دیکھ لیں, آپ کو افسوس ہوگا کہ بھائی صاحب آپ نے کس کیبن میں بند ہو کے یہ ساری اتنی تعلیم حاصل کی ہے. یعنی ایم فل کر لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے, پی ایچ ڈی کر لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کتنا برس لگ جاتے تھے, کتنے سال لگ جاتے تھے پی ایچ ڈی کرنے میں. اب 3 سال میں کورس ورک ہے, 2 سال میں لکھا اپنے تھیسس, 5 سال میں آپ کے ہاتھ میں پی ایچ ڈی, لیکن اس کا سیاسی معاشرتی شعور کہاں ہے, اور اس کا جو فن کا جو تصور ہے وہ کہاں ہے. وہ بھی ٹھٹھا اڑا رہا ہوگا باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, شاعروں کا, ادیبوں کا, مصوروں کا اور فنکاروں کا. ظاہر ہے وہ مطلب ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا نہ تو ہماری ذات کو کوئی فائدہ ہم لے پا رہے ہیں, سوسائٹی کے لیے تو ڈیلیور کرنا بہت دور کی بات ہے. اچھا, اس کی کہیں ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے استاد کو اتنا اعلیٰ و عرفہ بنا دیتے ہیں کہ اس کو پہلے تو سیاست سے دور رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے؟ ظاہر ہے وہ سوسائٹی کا ایک فرد ہے, وہ چیزیں محسوس کرتا ہے. ابھی جیسے ہم عمار کی بات کر رہے تھے کہ اس کی آفس آورز کے بعد کی جو ایکٹیویٹیز تھیں اس کی وجہ سے اس کو نوکری سے نکال دیا گیا. اچھا, نوکری سے نکالنے سے مجھے یاد آیا کہ آپ کے ساتھ بھی تو ایک ایسا ہی بڑا زبردست واقعہ ہوا. وہ ذرا ہمارے ویسے تو بہت چلا, آپ نے خوب آواز بھی اٹھائی, وہ ذرا ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ وہ معاملہ اب کہاں تک پہنچا. جی خیر صاحب, سب سے پہلی بات تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ان مہربان دوستوں میں شامل ہیں جنہوں نے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے بات کی اور کالم لکھے اور آواز بلند کی. تو میں آپ کا ممنون احسان ہوں. دوسرا یہ کہ وہاں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, اور جو چیز میں پڑھاتا تھا وہ میرا ہی برین چائلڈ تھا. میں نے خود اس کورس کو سوچا, ڈیزائن کیا, پاپولیٹ کیا, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ لانچ کیا. لانچ کرنے کے بعد خواجہ صاحب صورتحال یہ تھی کہ اگر 50 بچے انرول ہوتے تھے تو 150 بندہ باہر لائن میں کھڑا ہوتا تھا. اتنا پاپولر تھا. تو اور مجھے جب جو ہوتا ہے رسپانس بچوں کا ایویلیویشن, ٹیچرز ایویلیویشن, وہ 90% سے زیادہ ہمیشہ مارکس ملتے تھے, اور کنزیکٹیولی 5 سال یہ ملتا رہا. اور لوگ احترام کرتے تھے, ادب کرتے تھے. 2018 کے آخر پہ کچھ وہ والا واقعہ جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اگر یہ ہوتا میرے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکخانے میں ہو جاتا تو میرا دل اتنا خراب نہ ہوتا. یہ ہوا اس جگہ پہ جہاں پہ جانے کی میں نے زندگی میں ہمیشہ, میری ذاتی جو خواب تھا وہ یہ کہ یونیورسٹی میں پڑھاؤں, کیونکہ میں پڑھانے کو پیغمبروں کی میراث سمجھتا ہوں, اور اسی دیانت کے ساتھ اپنی جو سوچی ہوئی یا سمجھی ہوئی بات ہے وہ میں آگے بیان کرتا ہوں. تو وہاں جی سی میں ایک خاتون تھی میری اسٹوڈنٹ, وہ جی آر بھی تھی کلاس کی. تو جب وہ جی آر منتخب ہوئی تو میں نے کہا بیٹا پچھلے سیمیسٹر میں بھی تم تھیں تو تم نے آنا چھوڑ دیا تھا, اب اس کو تمہاری شادی ہونے والی تھی, اب چونکہ شادی ہو گئی ہے, ماشاءاللہ تم خاتون خانہ ہو, کیا ول یو بی ایبل ٹو کنٹینیو کمنگ. تو کہتی ہے کہ جی سر میں کر لوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو لیکن اس نے
ہفتے ڈیڑھ ہفتے بعد ہی کلاس میں آنا چھوڑ دیا اور پھر سیمسٹر بھر نہیں آئی. اچھا. اور اس طرح اس کی جو حاضریاں تھیں وہ 80%. یونیورسٹی کا قانون ہے کہ جو بچہ جس کی 80% نہیں ہے وہ امتحان میں نہیں بیٹھ سکتا. ہمارا کام ٹیچرز کا اتنا سا ہے کہ ہم ہر مہینے کا جو ہوتی ہے سلپ اٹینڈنس کی وہ جمع کرا دیتے ہیں کلرک کو. اس سے اگلے مہینے کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا, پچھلے کا بھی کچھ یاد نہیں ہوتا. تو میں ہر مہینے وہ اٹینڈنس شیٹ کلرک کو جمع کرا دیتا تھا. جب سیمیسٹر کا اختتام ہوا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کون ان ایلیجیبل ہے امتحان میں بیٹھنے کے لیے اور اس کا فیصلہ آگے کلرک بادشاہ نے کرنا تھا, اگلے حصے میں چلا جائے. بالکل. یا اس کسی کو بٹھانا نہ بٹھانے کا اختیار جو ہے وہ ایچ او ڈی سے لے کے ٹاپ وائس چانسلر صاحب تک ہے. تو اس میں یہ خاتون بھی ڈراپ ہو گئی. ظاہر ہے ایک ہفتہ دو ہفتے آنے کے بعد تو بالکل ہی وہ 15-16% بنتی ہوگی اس کی اٹینڈنس. تو اسی اسنا میں مجھے اسی یونیورسٹی کی لینڈ لائن سے سرکاری نمبر سے فون آیا کہ آپ میرے دفتر میں حاضری دیں, ورنہ آپ کو ہتھکڑیاں لگوا دی جائیں گی, آپ کی تنخواہ روک لی جائے گی, آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا اور آپ کو کروڑوں روپے واپس کرنے پڑیں گے اور آپ کی اپوائنٹمنٹ انلیگل ہے. میں نے کہا خیر ہوئے میں کیا کر بیٹھا, اور یہ کون صاحب ہے جو بول رہے ہیں, اس طرح بول رہے ہیں. میں نے پوچھا آپ کون ہیں, تو اس نے بتایا کہ میں ریزیڈنٹ آڈیٹر ہوں اس وقت. تو پھر میں نے مزید کھوج, میں نے ان کو کہا فون کر کے, میں نے کہا دیکھیں میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے, اگر آپ کو کوئی ریزنٹمنٹ ہے تو یو کین ٹاک ٹو مائی ایچ او ڈی. اس بات پہ شاید اس کو برا لگا کہ میرے جیسے بادشاہ کے سامنے تمہاری یہ جرت کہ تم یہ کہو کہ انکار کر دیا, آگے بھیج دیا مجھے. ہاں, تو مجھے اندازہ نہیں تھا فرینکلی اسپیکنگ. میں تو اسی طرح ہی وہ مرنج ہوتا ہے نا, نہ کسی کو دکھ دینے والا نہ کسی پہ رنجیدہ ہونے والا. تو بس اس بات پہ پھر اس نے غصہ کیا اور مجھے آل آف اے سڈن پتہ چلا کہ اب میری تنخواہیں بلاک ہو چکی ہیں, جو آج تک بلاک ہیں. اچھا. اور ٹرمینیشن لیٹر مجھے تھما دیا گیا کہ یہ لیں جناب گھر جائیں وداؤٹ اینی شو کاز. جو کہا گیا اس پہ عمل کر دیا. عمل کر دیا, بالکل عمل کر دیا. یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو, اچھا وہ لڑکا جو جس نے فون کیا تھا وہ اس کی بیوی تھی, جس اسٹوڈنٹ کا یہ ایشو تھا وہ اس کا خامن تھا. اور وہ ریزیڈنٹ بنتا ہے احمد بھائی, اتنا غصہ تو بنتا ہے. اتنا غصہ تو دیکھیں نا اپنے گھر کا بھی, یہ یونیورسٹی کو برچی خانہ بنایا. نہیں غصہ ہم پہ, بیگم اگر نلائق ہے تو بیلنا مجھے مارنا ہے کیا, جو ہوتا ہے چائے کا تو اس نے میری طرف وہ سارا ڈائریکٹ کر دیا, اپنی بیوی کا غصہ مجھ پہ اتارا. بیوی کو امتحان میں بٹھایا, اچھا انلیگلی بٹھایا. کیا بات. اور بیوی کے ساتھ وہ پاس ہو گئی. واہ واہ. ٹھیک ہے. اور بیوی کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے باقی انیلیجبل جو نلائق لوگ تھے وہ بھی سب بیٹھے. کیا بات. ان کی رحمت ظاہر ہے, بالکل ظاہر ہے جی, اتنا بڑا عہدہ ہو تو اگر بندہ اس کا فائدہ نہ اٹھائے. آپ عدالت میں گئے؟ میں نے سب سے پہلے عدالت میں گیا ہائی کورٹ میں. اچھا. ان سے یہ ریکویسٹ کی, میں نے کہا کہ اس طرح ہے, دس پرسن از انلیگلی یوزنگ ہز اتھارٹی نمبر 1 اور مس یوزنگ دی پبلک آفس. ٹھیک. تو یہ اس کا انویسٹیگیٹ کریں اور FIA سے مجھے نکلوا کے دیں وہ جو کال ڈیٹا ریکارڈ ہے نا, وہ 9 منٹ لمبی کال ہے. تو مل جائے گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس بنیاد پہ یہ سارا کچھ اس نے کیا اور جو لوگ انوالوڈ تھے. اور مجھے 3 سوالوں کے جواب بھی لے کے دے عدالت سے. میں نے کہا عدالت عالیہ سے میں نے کہا کہ 3 سوالوں کے جواب, مجھے کس جرم پہ ٹرمینیٹ کیا گیا, میری تنخواہیں کس کے حکم سے, کس جرم پر کس نے روکی, یہ پتہ کروا دیں. ابھی تک پتہ نہیں چلا. عدالت نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ریسٹور نہیں کروا سکتے, باقی معاملات کے لیے اپروپریٹ فورم پہ جائیں. لیکن خیر صاحب آپ جانتے ہیں پاکستان میں میرا اسی اسلام میں 50,000 روپے اپنا لگ گیا. میں نے کہا میں نے ادھر سے تنخواہ دار وکیل آتا ہے وہ تو طریقے لیتا جائے گا. مجھے وکیل نے کہا کہ انٹرا کورٹ اپیل میں چلے جائیں. میں نے کہا کتنے پیسے لگیں گے, کہتے ہیں ایک پیشی کے 16,000 اور وغیرہ وغیرہ. میں کہا نہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو آپ نے متبادل روزگار تلاش کیا اور وہ تھا, وہ چل رہا تھا. میں آلریڈی ساتھ میں پڑھاتا تھا, میں کہتا تھا نلائق کو یہاں پہ غریب کا بچہ آتا ہے, میں اسپرٹ سے پڑھاتا ہوں. جس جگہ پہ میں پڑھاتا ہوں وہاں امیر کے بچے جاتے ہیں, تو مجھے وہاں زیادہ خوشی ہے. وہاں پہ مجھے اپنے کاندھے پہ پروجیکٹر لاد کے نہیں جانا پڑتا, بلکہ وہ پروجیکٹر لگے ہوئے ہیں. آپ کی یونیورسٹی میں تو کچھ بھی نہیں ہے, تو میں تو اسپرٹ سے مشنری جذبے سے پڑھا رہا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ ابھی تک وہ معاملہ لٹکا ہوا ہے, تاریخوں پہ تاریخ. میرے خلاف جھوٹی FIR کٹوا دی انہوں نے غصے میں. جب میں نے لکھنا شروع کیا تو اور میں نے ناول کے انداز میں لکھا. خالد صاحب ناول کے انداز, آپ نے اپنا مدعا بیان کر دیا سارا. سر سارا
بلکہ مجھے منیب اقبال صاحب علامہ اقبال کے جو پوتے ہیں انہوں نے فون کر کے کہا کہ یار وہ بڑا اچھا لکھتے تھے, بڑا عرصہ ہوگا ٹی سی یو کے بارے میں تم نے کچھ لکھا نہیں. اچھا اچھا. اس میں جگہ یعنی مقام اور کردار سب کے نام تبدیل کر وہ لازمی, وہ ضروری ہے, ورنہ تو آپ اور مقدمے میں پھنسے ہوتے ہیں. اچھا میں وہی یہی پوچھتا ہوں اپنے ایف آئی اے کے دوستوں سے کہ جناب علی میں نے تو ناول لکھا ہے, بھلا ناول پہ بھی کو پکڑا جاتا ہے؟ اگر ناول پہ پکڑا جاتا ہے تو وہ منیر, بشیر, اشرف سارے پیچھے پڑ جائیں ناول نگاروں کے جن کے نام یوز کیے گئے ہیں. میں نے تو نیم بدل دیے تھے. اچھا اب خود ہی خیر سے ان کا منہ کالا ہوا ہے جنہوں نے آگے مقدمہ کروایا گیا ساڑھے خلاف ہے, میں نے تو نام ہی نہیں لکھا ہے. نہیں ویسے تو ہمارے یہاں آپ لکھنے کی بات کر رہے ہیں, آپ تو سوچ پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ سوچیں گے تو وہ ازیوم کر لیا جائے گا اور تو میں نے دل سے گالاں کاٹ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اب جعفر فرما رہے ہیں, مثال کے طور پہ ہماری ایچ او ڈی کا جو بھی نام تھا اس کا نام میں نے لوبیا ظاہر رکھا. اچھا اب اس پہ غصہ تو نہیں بنتا؟ انہوں نے نام تو صحیح کر دیا. جو کمپلینٹ آئی وہ اس کے اصل نیم کے ساتھ آئی, تو وہ تو بنتا ہی نہیں. تو میں کہا تو میں تو لکھے نہیں رہا ہوں, تو خود ہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے کہا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. یہ بڑی زبردست واقعات ہوتے ہیں جی جب کسی کو پھنسانا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اچھا حماد صاحب سے گفتگو بڑی زبردست چل رہی ہے اور کمال کی ان کی شخصیت ہے کہ یہ اتنا دردناک قصہ اپنی ذات پہ بھگتنے کے باوجود بھی ہنس رہے ہیں, اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ ہمارے ویورز کو اپنی پسندیدہ ترین کچھ ایسی چیزیں سنائیں کہ یہ ہنسی اسکرین تک منتقل ہو جائے. ہنسی یا لطف؟ دونوں. اچھا جی دونوں ٹھیک ہے. ہوا سے شہر پہ جب رات چھانے لگتی ہے, ہوا سے شہر پہ جب رات چھانے لگتی ہے, تیری جدائی میری جان کو آنے لگتی ہے, تیری جدائی میری جان کو آنے لگتی ہے. اور شعر دیکھیے گا, کبھی کبھی میں بہت کھل کھلا کے ہنستا ہوں. ہنسنے کا ذکر کر رہے ہیں. بالکل بالکل. کبھی کبھی میں بہت کھل کھلا کے ہنستا ہوں, کبھی کبھی میری وحشت ٹھکانے لگتی ہے. جو کہہ کہے میڈم, جو کہے نہ لگاؤں تو میرے سینے سے, آپ کو راز پتہ چلے گا کہ میں ہنستا کیوں ہوں. کیا بات, آپ کو اس کا پتہ چلے گا کہ میں ہنستا کیوں ہوں. کیا بات. جو کہے نہ لگاؤں تو میرے سینے سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے. واہ واہ واہ. جو کہے نہ لگاؤں تو میرے سینے سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے. وہ جس کو میں نہیں اچھا لگا تھا کالج میں, وہ جس کو میں نہیں اچھا لگا تھا کالج میں, اکیلی ہو تو میرے گیت گانے لگتی ہے. کمال کمال. اکیلی ہو تو میرے گیت گانے لگتی ہے. ہوا سے شہر پہ جب رات چھانے لگتی ہے, تیری جدائی میری جان کو آنے لگتی ہے. واہ واہ کمال ہے احمد بھائی. آپ کی شاعری بھی اسی طرح جاندار اور شاندار ہے جس طرح آپ کی شخصیت ہے. جاتے جاتے دو مصرے اور عنایت فرمائیں, پھر ہم اپنے ویورز سے اجازت لیں گے. بلکہ ویورز ہمیں اجازت دیں, احمد صاحب اپنی شاعری میں ہی اسی کا اختتام کریں. جناب, آسمانوں سے اشارہ نہیں ہونے والا, آسمانوں سے اشارہ نہیں ہونے والا, وہ پری زاد ہمارا نہیں ہونے والا, وہ پری زاد ہمارا نہیں ہونے والا. اور شام کے وقت میرا سینہ سلگ اٹھتا ہے. قائد صاحب شعر دیکھیں. کیا بات, کیا بات. شام کے وقت میرا سینہ سلگ اٹھتا ہے, اب بھی شک ہے میں ستارہ نہیں ہونے والا. واہ واہ کیا بات. اب بھی شک ہے میں ستارہ نہیں ہونے والا. جیسا ٹین ایج میں بے تاب رہا کرتے تھے, جیسا ٹین ایج میں بے تاب رہا کرتے تھے, عشق ویسے تو دوبارہ نہیں ہونے والا. کمال. عشق ویسا تو دوبارہ نہیں ہونے والا. جو بھی آتا ہے میرے دل میں بلک اٹھتا ہے, جو بھی آتا ہے میرے دل میں بلک اٹھتا ہے. اپنا اس گھر میں گزارا نہیں ہونے والا. کیوں کیے جاتے ہو بیکار دعائیں حماد, کیوں کیے جاتے ہو بیکار دعائیں حماد, وہ کسی طور تمہارا نہیں ہونے والا. بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.